اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد معدن الجود والکرم علیہ وسلم۔ سامعین اور ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 171۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثہ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب غلو نہ کرو دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ کے بارے میں لیکن حق۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، بے شک مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول ہے اور اس کا حکم ہے۔ القاہا، جو اس نے ڈال دیا مریم پر، اور روح ہے اس کی جانب سے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس ایمان لے آؤ اللہ پہ اور اس کے رسول پہ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور نہ کہو تین۔ انتہوا، باز آ جاؤ، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک اللہ تو ایک معبود واحد ہے۔ سبحانہ، پاک ہے وہ، ان یکون لہ ولد، کہ اس کے اولاد ہو۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے۔ وکفی باللہ وکیلا، اور کافی ہے اللہ وکالت کے لیے۔ سامعین کرام، سورہ نساء تیسری ہجری چوتھی ہجری کے مابین اس کا نزول ہے، اور سورہ نساء میں معاشرتی مضامین کافی تعداد میں آ چکے ہیں، اور یہاں تھوڑا سا ذکر جو ہے اہل کتاب کا بھی ہو رہا ہے، چونکہ اس زمانے میں یہود جو تھے موجود تھے، اور خاص کر یعنی نزدیک ترین قوم جو تھی جس کے پاس اس سے پہلے امامت تھی اقوام کی، وہ بنی اسرائیل تھے۔ تو ان کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اس کی مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ باوجود اتنے یعنی فسادات نافرمانیوں کے باوجود اللہ تعالیٰ ان کی طرف، اللہ کی رحمت ان کی طرف متوجہ ہے، اور ان کو آمادہ کر رہی ہے کہ وہ اپنے دین میں غلو سے کام نہ لیں، حد سے تجاوز چھوڑ دیں، صحیح بات پر ایمان لیں، اللہ پہ اور اس کے رسولوں پر، تمام رسولوں پر ایمان لے آئیں، اور اپنے غلط عقائد سے باز آ جائیں۔ سامعین اکرام، تھوڑا سا اگر آپ توجہ کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کی سراسر رحمت ان کی طرف متوجہ ہے کہ یہاں آپ دیکھیں کہ براہ راست خطاب ہے، اہل کتاب سے براہ راست خطاب ہے۔ یا اہل الکتاب، یعنی وہ اہل کتاب جو کہ مغضوب علیہ قوم تھی، جن پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ چسپاں ہو گیا تھا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، پھر جو عیسائی گمراہ ہو گئے تھے، نصارہ جو ہے وہ گمراہ ہو گئے تھے اپنے دین کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے مخاطب ہے۔ وہ بندے جو برائے نام اس کے نام لیوا ہیں، وہ بندے جنہوں نے اپنے دین میں حد سے تجاوز کیا ہے،
کوئی تو اللہ کے رسولوں کو ماننے سے انکاری ہے، مثال کے طور پہ یہودی جو تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں پر الزام تراشی کرتے تھے، اور ان کو اللہ کا پیغمبر ماننے سے یکسر انکاری تھے، اور کہتے تھے کہ ان کو اپنے دانست میں پھانسی کے تختے تک پہنچا دیے، یعنی اتنا غلو اپنے دین میں، باوجود یہ کہ وہ پہچان گئے تھے، مان گئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، پھر بھی انہوں نے اللہ کے رسول کو پھانسی کے تختے تک پہنچا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا ان کے شر سے۔ عیسائی جو ہے وہ ان کی محبت میں غلو کر گئے، زیادتی کر گئے، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ یعنی ہر پیغمبر جو ہے وہ توحید کا داعی ہوتا ہے، سامعین کرام، اللہ کی توحید کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی ایسا نہیں کہا کہ تم اللہ کو چھوڑ کے میری بندگی اختیار کر لو، یا مجھ میں کچھ خدائی اثرات ہیں۔ یہ تو ان کی یعنی خیالات تھے، یعنی عیسائیوں کے یہ خیالات تھے۔ مختلف وجوہات کی بنا عیسائی یہ سمجھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، حالانکہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول تھے، عبد اللہ و رسول، اور جو بچپن میں انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، یعنی ابھی تو جب مریم ان کو لے کے آئی تو مریم سے یہودیوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے مریم، یہ کیا ہے؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، تمہاری ماں جو تھی وہ بری نہیں تھی، نیک چال چلن والی تھی، نہ تمہارا باپ جو تھا وہ ایسا تھا، تم نے یہ کیا کیا؟ لقد جئت شیئا فریہ فاشارت الیہ، مریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا ان کی طرف۔ تو انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، ہم کیسے بات کریں؟ یعنی مریم علیہ السلام نے اشارتاً کہا کہ اس بچے سے پوچھ لو کہ یہ کون ہے۔ تو یہود نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں، وہ تو بھی بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ تو او کما قال اللہ تعالی فی قرآن المجید، عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنائے۔ یعنی آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں سامعین اکرام، ہم سوچ نہیں سکتے کہ بچہ اس طرح وضاحت سے باتیں کرے گا۔ بچوں کو تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ بچہ کس طریقے سے باتیں کرنا شروع کرتا ہے، پہلے گڑبڑ 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 بولتا ہے، اور وہ بڑی دلچسپ باتیں کرتا ہے جب وہ باتیں سیکھتا ہے، اور اپنی زبان میں بولتا رہتا ہے، اور والدین پھر اس کی نقل اتارتے ہیں، اس کے ساتھ کبھی کبھی بولتے بھی ہیں۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہہ دیا۔ تو یہ کوئی اتنی تعجب کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بات تو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ بول اٹھے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ یہ ساری چیزیں یہودیوں کی علم میں تھی، نالج میں تھی ان کی، یہ کون سے مرتبے کا شخص ہے۔ لیکن صرف جب تک انہوں نے دعویٰ یعنی بالغ نہیں ہوئے تھے، اور نہی عن المنکر، امر بالمعروف نہیں شروع کیا تھا، تو اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام پر کوئی الزام انہوں نے نہیں لگایا تھا۔ لیکن جب انہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر شروع کر دیا، برائی سے لوگوں کو روکنا چاہا، تو اس وقت یہود جو تھے وہ طیش میں آ گئے۔ سامعین اکرام، میں یہاں ٹھہر کے آپ کی توجہ دلاتا ہوں، آپ خود سوچ رہے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہوا؟
انہوں نے اپنے نبی یعنی جو نبی ان کے لیے آیا تھا، وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھجوایا تھا۔ لیکن تھوڑا سا سوچیں اور سامعین اکرام، یہ زیادہ تعجب کی بات نہیں ہے۔ اصل میں وہ سارے کام جو انہوں نے کیے یہودیوں نے، وہ آج ہم بھی کر رہے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو پہلے تو آپ سوچیں کہ یہودیوں نے ایسا کیوں کیا۔ واحد وجہ یہ تھی کہ وہ حب دنیا ان کا اس وقت معبود واحد بن چکا تھا۔ اللہ کی توحید کو انہوں نے بھلا دیا تھا، اللہ کی آخرت کے پیغام کو بھلا دیا تھا، آخرت کے لیے زندگی نہیں بسر کر رہے تھے۔ وہ دنیا، ساری توجہ ان کی دنیا کی طرف تھی۔ سامعین اکرام، جو آپ کو میں کہہ دیتا ہوں، حب الدنیا رأس کل خطیہ، میں کیا کہوں گا، اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا ہے کہ دنیا کی محبت ساری برائیوں کی جڑ ہے۔ تو یہودی جو تھے وہ تو دنیا پرست اور مادہ پرست قوم تھے، ہماری طرح ہم بھی دنیا پرست ہیں اور مادہ پرست ہیں سامعین اکرام۔ تو انہوں نے جو ہے پھر کیا کیا کہ انکار کر دیا، رسول کی رسالت سے انکار کر دیا، جیسے کہ آج ہم نے انکار کیا ہوا ہے سامعین اکرام۔ رسول کی رسالت سے عملاً ہم انکاری ہیں۔ کیوں؟ کہ ہم رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، رسول کے جو نظریات ہیں اس کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہیں، جو احکامات ہیں ان کو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول کو تو ہم نے بھلا دیا ہے۔ دعوے تو رسول کی محبت کے ہیں اور عمل رسول کے عمل کے خلاف ہے۔ سامعین کرام، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ آپ یہ ایک جملہ پڑھتے ہوں گے، غلام ہے اور غلام ہے اور رسول کے غلام ہے۔ آج میں ایک تصویر دیکھ رہا تھا، تو یہ سکھوں نے جو ہے ایک جلوس میں، یعنی ایک جلوس نکل رہا تھا، انہوں نے سکھوں نے یہ بینر پکڑے ہوئے تھے اور اس پہ یہ لکھا ہوا تھا غلام ہے اور غلام ہے اور رسول۔ یعنی کتنا استہزاء ہے اس جملے کا۔ اور میں کہتا ہوں کہ سب سے بڑی منافقت ہے۔ زبان سے تو آپ غلامی کا دعویٰ کر رہے ہیں اور حقیقت میں غلامی جو ہے وہ نفس کی آپ کر رہے ہیں، من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن کو آپ نے اپنے پیچھے پھینک دیا ہے، یعنی اس پر عمل آپ نے ترک کر دیا ہے۔ اس کو ایک متبرک کتاب آپ سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے، بہرحال چومتے اس کو ضرور ہے، اور اس کے بعد اس کے لیے خوب مزیدار غلاف بنا کے طاقِ نسیہ میں رکھ دیا ہے اپنے۔ تو کچھ میں آپ کو یعنی صحیح بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارا جو حال ہے یہودیوں سے کچھ مختلف نہیں ہے۔ انہوں نے بھی آخرت کو بھلا دیا تھا، ہم نے بھی بھلا دیا ہے۔ اللہ کو انہوں نے بھی بھلا دیا تھا، ہم نے بھی بھلا دیا ہے۔ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو انہوں نے بھلا دیا تھا، ہم نے بھی بھلا دیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، عمل کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، او کما قال۔ جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے، یا قوم لِمَ تُؤْذُونَنِی، کیوں مجھے ایذا دیتے ہو، مجھ سے کیوں الجھتے ہو، کیوں ایذا دیتے ہو؟ وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ، تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، تھوڑا سا توجہ کریں سامنے کرام مضمون۔ جب وہ ٹیڑے ہو گئے، اللہ نے ان کے دل ٹیڑے کر دیے۔ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ، اللہ تعالیٰ قوم فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ ہم رسول کے اسوہ حسنہ کو نہ اپنا کر، قرآن کو بھلا کر، اللہ کی بندگی کو بھلا کر رسول کو تکلیف دے رہے ہیں کہ نہیں ان کو خوش کر رہے ہیں؟ سچی سچی بتائیں آپ۔ رسول کے اسوہ حسنہ کو بھلا کر، قرآن پر عمل کو بھلا کر، اللہ کی بندگی کو بھلا کر، کامل بندگی کو بھلا کر
کیا ہم روح رسول کو تکلیف ایذا نہیں دے رہے؟ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا سامعین کرام، یہ بھی ذرا نوٹ کر لیں. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. سامعین کرام، آج وہ وقت ہے کہ ہمارے من حیث القوم دل ٹیڑھے ہو چکے ہیں. یہ آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ پھر خود اندازہ لگا لیں. آپ میرے دعوے کی تکذیب بھی کر سکتے ہیں، لیکن آج کا معاشرہ کلام اللہ پر پوری طریقے سے عمل کرنے کو تیار نہیں ہے، دین میں پورے کا پورا داخل ہونے کو تیار نہیں ہے، اللہ کی خالص بندگی کرنے کو تیار نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے تیار نہیں ہے. آج کا معاشرہ تو یہ ساری چیزیں بھلا کر اس کا رخ جو ہے دنیا کی طرف ہو گیا ہے. فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ منہ پھیر لیجئے ان لوگوں سے جو پھر گئے میری یاد سے. اب کیا کرتے ہیں؟ لم یرد الا الحیات الدنیا، صرف دنیا کے طالب ہیں. دنیا کے طالب بن کے رہ گئے، بس ظاہر پرستی. سامعین کرام تھوڑی سی توجہ کریں. اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں میں تو ظاہر پرست نہیں ہوں، میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں سچا، بہت اچھی بات ہے. اگر کوئی ایسا کہتا ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے اور اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے. دیکھیں، دعویٰ بغیر عمل کے باطل ہوتا ہے، یہ نقطہ نوٹ کر لیں آپ. ہر وہ دعویٰ جس پر عمل نہ کیا جائے وہ باطل دعویٰ ہوتا ہے. ایک مختصر آپ اس کی سچائی جو ہے وہ جانتے ہیں. زبانی دعویٰ کر کے اس کی عمل کی شہادت پیش نہ کرنا اس آپ کے دعوے کو باطل ثابت کرتا ہے. آج ہم اپنے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو اپنے عمل سے باطل ثابت کرنے کی کوششوں میں بھرپور کوششیں کر رہے ہیں. زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہماری آستینوں میں تو بہت سے بت بھرے ہوئے ہیں سامعین کرام. یہ میں ہوں، یہ میری بیوی ہے، یہ میرا شوہر ہے، یہ میرے بچے ہیں، یہ میرا مال دولت ہے، یہ میرے اثاثے ہیں، ایسٹس ہیں. ایک لمبی فہرست ہے باطل خداؤں کی سامعین کرام، لمبی فہرست ہے باطل خداؤں کی. یہ میرے تعلقات ہیں، یہ میرے یعنی یہاں میرے وہ ہیں، اپنے ہیں، جاننے والے ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں. باطل خداؤں کی ایک لمبی فہرست ہے سامعین کرام. یہ ٹھیک ہے، آپ کی خوشیوں پہ وہ آ جاتے ہیں، آپ کے غم پہ آ جاتے ہیں، شریک ہوتے ہیں آپ کو دلاسے دیتے ہیں. وہ سارے لوگ، کسی بیٹے کی آپ کی شادی ہوتی ہے، لمبی لمبی ٹو ڈی کاریں جو ہیں آ جاتی ہیں بارات میں، دکھلاوے کی بارات جو ہے وہ چل پڑتی ہے. آگے جو ہے دولہا کی گاڑی اور پھر جو ہے باقی گاڑیاں. تو یہ صرف دعوے ہیں. دعویٰ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہیں. عمل کیا ہے؟ ہم غیر مسلم ہیں. عمل سے ہم اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ثابت کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم ثابت کرنے کی کوشش کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان جو ہے وہ دنیا پر ہے، ظاہر پر ہے، دنیا پر ہے. نفس ہمارا معبود واحد ہے. اپنی پسند کی زندگی گزارنا ہمارا مقصد زندگی ہے. یہ میری پرائیویٹ لائف ہے، مائی لائف اور مائی سٹائل. میں اپنی زندگی خود جیوں گا، اور ہم اپنے فیصلے کرنے میں کہتے ہیں آزاد ہیں. بات یہ ہے، تھوڑا سا سوچنا چاہیے. یا سب سے پہلی جو آیت ہے سامعین کرام، لا تغلو فی دینکم،
اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو. غلو زیادتی نہ کرو. سامعین کرام، پہلے تو میں آپ کو شان نزول کے مطابق یا آیات کے مطابق تھوڑا سا ترجمہ پیش کروں گا اور پھر اس آیت کو اپنی طرف متوجہ کروں گا. اے اہل کتاب لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرنا. یہود نے بھی غلو کیا. یہود نے غلو کیا، زیادتی کی کہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی ماں پر الزام لگا دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رسول مانا ہی نہیں، سرے سے مانا ہی نہیں. لیکن عیسائیوں نے کیا غلو کیا کہ انہوں نے مان تو لیا لیکن اپنی حد سے بڑھا کر اللہ کا بیٹا قرار دے دیا اور اللہ قرار دے دیا. اللہ کی توحید کو بھی مانتے تھے، ساتھ یہ بھی مانتے تھے کہ خدا تین ہے. ایک اللہ ہے بذات خود، ایک عیسیٰ علیہ السلام جو اپنے یعنی بیٹے کی شکل میں آیا، یہ بھی خدا ہے. پھر جو روح القدس ہے ان کو بھی خدا قرار دیتے تھے. مریم بی بی کی بھی تصویریں، ان کی بھی پوجا ہوتی ہے. مریم علیہ السلام کی تصویریں بھی گرجوں میں لگی ہوئی. تو عیسائیوں نے غلو کیا اپنے دین میں، اللہ کی توحید سے منحرف ہو گئے اور توحید کو پھر تقسیم کر دیا. تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں زیادتی نہ کرو. لا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ پر وہ کہو جو حق ہے. کیا حق ہے؟ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ. عیسیٰ ابن مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یا آپ دیکھیں کسی پیغمبر کا نام کے ساتھ اس کی ماں کا نام نہیں آیا ہے. ظاہر ہے ہر پیغمبر کی ماں تو تھی نا، سوائے آدم علیہ السلام کی. تو عیسائیوں نے غلو کر کے چونکہ اللہ کا بیٹا قرار دے دیا تھا، تو اس نظریے کی نفی کی جا رہی ہے کہ وہ تو مسیح کے معنی، مسیح ان کا لقب تھا، مسیح کے معنی مبارک. عیسیٰ جو تھے، مبارک عیسیٰ جو تھے، وہ مریم کے بیٹے تھے. ہاں، رسول اللہ کے رسول تھے. وہ کلمت، اس کا حکم تھے جو اس نے القاہا ڈالا مریم پر، یعنی ایک حکم تھا اللہ تعالیٰ کا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اللہ کے حکم سے ہوئی. کلمت کن فیکون اذا قضا امرا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. دوسری جگہ یہ مضمون آیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی ہے اللہ کے نزدیک جیسے کہ آدم علیہ السلام. خلقہ من تراب، آدم علیہ السلام کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا، پھر اس میں لفظ کن سے اس میں جان ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ تو اسباب، یہ آپ یہ سامعین اکرام یہ ایک نقطہ یاد رکھ لیں، ایک مختصر سے ایک دو جملے میں عرض کر رہا ہوں. اسباب کے محتاج ہم ہیں، انسان اسباب کا محتاج ہے. اللہ تعالیٰ تو مسبب الاسباب ہے. اللہ تعالیٰ مسبب الاسباب ہے، وہ اسباب پیدا کرنے والا ہے، اسباب کو بنانے والا ہے، بگاڑنے والا بھی ہے. یہ بھی نوٹ کر لیں، وہ نہ چاہے سبب پھر کام نہیں کرتا. مثال کے طور پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے، اسماعیل اور ابراہیم یہ دونوں تیار ہو گئے، ایک گلے پر چھری پھیرنے کے لیے
اور ایک تیار ہو گیا چھری پھروانے کے لیے. چھری خوب تیز کی انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے چھری کو خوب تیز کیا. حکم ہے کہ آپ جب قربانی کا جانور ذبح کریں تو اس کے لیے چھریاں تیز کر لیں. تو چھری کو تیز کیا اور ان کو لٹا دیا. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، تو نے خواب سچا کر دیا، او کما قال. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسلم، انہوں نے دونوں نے سر جھکا دیا، ایک نے چھری پھیرنے کو، دوسرے نے پھروانے کو. میں صرف یہ نقطہ بیان کر رہا ہوں کہ سبب اللہ نہ چاہے تو اسباب بھی کام نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام تیز چھری اس کے گلے پر چرا رہے ہیں، ذبح ہی نہیں ہو رہا، چھری کام ہی نہیں کر رہی. تو اسباب کے محتاج ہم انسان ہیں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے. اسباب پیدا کرنے والا اور اسباب کو غیر مؤثر کرنے والا وہ ذات باری تعالی ہے. آگ جلاتی ہے، ابراہیم علیہ السلام کو جب ڈال دیا گیا، آگ نے اپنا کام ہی نہ کیا، حکم آ گیا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اے آگ سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم علیہ السلام پہ، اس کو نقصان نہ پہنچانا. اللہ 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 اللہ. تو اسباب، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے، اسباب کے محتاج ہم ہیں. وہ اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، جب وہ کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. اب وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. سامعین کرام، یہ ہماری سمجھ کے لیے اور الفاظ میں اس مضمون کی ادائیگی کے لیے لفظ کن کہا گیا ہے، ورنہ وہ لفظ کن کا بھی محتاج نہیں ہے. جب کسی کام کا ارادہ کرتا ہے تو وہ کام ہو جاتا ہے. اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون، وہ ہو جاتی ہے. سامعین کرام، تو اس سے غلط فہمیاں پیدا نہیں ہونی چاہیے. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش لفظ کن سے ہوئی، اللہ کا ایک کلمہ تھا کہ ہو جا. لِأَهَبَ لَكَ غُلَامًا زَكِيًّا، جبرائیل علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا حضرت مریم کو، میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں دے دوں، لِأَهَبَ لَكَ، کہ میں تمہیں دے دوں. تو وہ لفظ کن تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ہو جا تو ہو گئی. القاہا الی مریم، وہ حکم ڈالا انہوں نے مریم پر، یعنی وہ حکم دیا. وروح منہ، اور وہ روح تھے اس کی جانب سے، اللہ تعالیٰ کی جانب سے روح تھے، یعنی پاکیزہ روح، اس کی طرف سے روح. کیا مطلب؟ وہ اللہ تعالیٰ کا حصہ نہ تھے بلکہ اللہ کا حکم تھے، اور اللہ کی جانب سے وہ روح آئی تھی. اور ایسی روح جو تھی وہ پھر یعنی ہم کہاں سے آئے ہیں؟ سوال تو یہ بھی ہے نا کہ ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک روح تھے، ہماری روحیں بھی تو اللہ کی ہیں اور وہاں سے آئی ہیں. انا للہ، ہم اللہ کے ہیں، وہاں سے آئے ہیں. وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اللہ کی طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے. راجعون کا لفظ اس بات کا مظہر ہے کہ ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور وہیں لوٹ کر جانا ہے. تو انسان کا مبدأ، ابتدا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. انا من نور اللہ والمؤمن کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، مومن میرے نور سے ہے. تو مومن تو خود اللہ تعالیٰ کا نور ہے، اور باقی ارواح بھی. یہ سامعین کرام، ہر
انسان کی روح جو ہے وہ عالم بالا سے آتی ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولی، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کو کہ تم اس حقیقت پر ایمان لے آؤ، یقین کر لو، اور اللہ تعالیٰ پر صحیح ایمان لے آؤ جیسا کہ حق ہے، اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور اے عیسائیو تم یہ نہ کہو کہ 3 خدا ہیں، انما هو الہ واحد انتہوا خیر لکم، باز آ جاؤ اس نظریے سے، اس یقین سے، ان باتوں سے باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے، تمہاری آخرت سدھر جائے گی، ورنہ تو تم جہنم میں جاؤ گے اگر تم ایسا اس عقیدے پر ڈٹے رہو گے، جمے رہو گے، جیسا کہ اکثریت آج عیسائیوں کی اکثریت جمی ہوئی ہے اپنے عقیدے پر، تو وہ ان کے حق میں بہتر تو نہیں ہے۔ انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، یہ بہتر ہے تمہارے لیے۔ انما اللہ الہ واحد، دیکھو اللہ تو ایک ہی معبود جو ہے وہ صرف اللہ کی ذات ہے۔ معبود واحد ہے۔ سامعین کرام، الہ جو ہے، میں آپ کو یہ بتاتا رہتا ہوں کہ الہ جو ہے، الہ کے ساتھ 2-3 چیزیں جڑی ہوئی ہیں۔ اللہ الہ واحد نہیں ہو سکتا جب تک وہ ہمارا مقصد واحد نہ بن جائے، اور وہ مقصد نہیں بن سکتا جب تک ہم اسے چاہنے نہ لگے، اس کو پسند نہ کریں، اس سے محبت شروع نہ کر دیں، اور وہ ہمیں یعنی جب تک ہم اس کے طالب نہ بنے تو محبت کیسے ہوگی؟ جب تک محبت نہ ہو تو مقصد کیسے بنے گا؟ جب تک مقصد نہ ہو، اللہ تعالیٰ جب تک مقصود نہ ہو ہماری زندگی کے، لا نرید الا اللہ، تو پھر یہ ہے کہ اس کی بندگی کیسے کی جائے گی؟ یہ ایک تھوڑی سی، یعنی میں دہراتا رہتا ہوں سامعین کرام یہ بات، اور یہ دہرانا جو ہے یہ نقصان کا باعث نہیں ہے، فائدے کا باعث ہے۔ میں بار بار ایک حقیقت کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں کہ اللہ اس وقت ہمارے مقصود واحد نہیں ہے، ہمارا مقصد جو ہے وہ صرف ظاہر ہے۔ تو آپ یقین جانیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معبود واحد نہیں بن سکتا، ہم اوروں کا بھی خیال رکھیں گے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، تو اللہ کو اگر مقصود واحد بنانا ہے تو مقصد زندگی کو کلیئر کرنا ہوگا کہ آپ کیوں جی رہے ہیں، کس لیے جی رہے ہیں۔ سامعین کرام، یہ باتیں ہم دوبارہ بھی کریں گے، یہ تو ابھی عیسائیوں کے حساب سے کہ دیکھو تمہارا مقصود جو ہے، محبوب جو ہے، وہ صرف ایک اللہ ہے، تو اسی کی بندگی کرو۔ سبحانہ پاک ہے وہ، یہ اولاد وغیرہ کے چکر سے یہ پاک ہے اللہ تعالیٰ۔ ان یکون لہ ولد، کہ اس کے لیے بیٹا ہو، اس کے لیے اولاد ہو۔ اولاد کا تو ہم محتاج ہوتے ہیں سامعین کرام، ہم انسان ہیں۔ ایک شخص نے شادی کر لی، مثال کے طور پہ میاں بیوی بن کے رہنے لگے، 2 سال بعد 3 سال تک اگر بچہ نہ ہوا تو لوگوں کو فکر پڑ جاتی ہے کہ ان کی تو نسل منقطع ہو جائے گی، اور لوگ جو ہے پھر افسوس بھی کرتے ہیں کہ بھئی 3 سال ہو گئے، پھر وہ دوائی دارو پہ لگ جاتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن اولاد کی ضرورت ہمیں ہے، یعنی ہم محتاج ہیں، اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی اولاد وغیرہ کا محتاج نہیں ہے، اور یہ تمام قصوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، صمد ہے، بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی سے ہے نہ اس سے کوئی ہے، اس کو تو ان چیزوں کی کوئی، وہ تو وراء الورا ہے سامعین کرام، ہماری تو سمجھ سے بالا تر وہ ہستی ہے۔ تو ولم یکن لہ کفوا احد، تو سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ پاک ہے، ان تمام حاجتوں سے پاک ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اس کو ضرورت کیا ہے؟ یہ سارا کچھ جو ہے یہ تو سب اسی کا ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہے یا زمینوں میں ہے۔
سامعین کرام، تھوڑا سا اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں، اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہے یا کیا ہو سکتا ہے؟ ظاہر ہے قرآن کی ہر آیت جو ہے ہمارے لیے اس میں ہدایت موجود ہے، لیکن اگر ہم ہدایت وہ تلاش کریں۔ سب سے پہلے جو میں نے آپ کے یہ آیت ہے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، مناسب ہے اور غیر مناسب نہیں ہے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اہل کتاب کے زمرے میں شریک کر لیں وقتی طور پر۔ کیوں کہ اہل کتاب تو ہم بھی ہیں۔ اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیوں جاتا ہے کہ ان کے پاس توریت اور انجیل تھی؟ کیا ہمارے پاس اللہ کی کتاب نہیں ہے؟ تو اہل کتاب تو ہم بھی ہیں، اور یعنی جو ہدایات، جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ ان کو منع کر رہا ہے، ہمیں تو اس کی اجازت نہیں دے رہا، وہ ان کو منع کر رہا ہے کہ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو، دین کے پابند رہو اور اس میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ سامعین کرام، اگر آپ دیکھیں، ہم نے دین میں حد سے تجاوز کر لیا ہے۔ کیا کیا ہے کہ ہمارے معبود جو ہیں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہیں، بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ اللہ تو ہمارا معبود ہی نہیں ہے۔ یہ جو ہم رسمی عبادات کر رہے ہیں، یہ تو اس وجہ سے کہ ہمارے ماں باپ مسلمان تھے، انہوں نے ہمیں نماز کی عادت ڈال دی، کلمہ رٹا دیا، بعض صورتیں ہم نے رٹا لی، بعض لوگ جو ہیں وہ حافظ قرآن بھی بن گئے، اگرچہ ان کو قرآن کے معنی علم نہیں ہے، لیکن بس حافظ۔ بعض والدین فخر محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنے بچے کو حافظ بنا دیا ہے، بس اب تو ہم جنت کے ٹھیکیدار ہو گئے۔ ایسی بات نہیں ہے، ہمارا ایمان نہیں ہے جیسا کہ ہونا چاہیے۔ حق اتقوا اللہ حق تقاتہ، یہ کس سے مخاطب ہے آیت؟ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو جیسا کہ حق ہے اس کا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم حق نہیں ادا کر رہے، تو تبھی تو کہا جا رہا ہے کہ اتقوا اللہ حق تقاتہ، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اسی لیے تو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے صحیح ایمان نہیں لایا اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ حد، دیکھیں، حدود ہوتی ہیں، دین کی حدود ہے۔ حدود کیا ہے؟ کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، قضى ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ، یہ تمہارے رب کا قطعی فیصلہ ہے کہ تم نے کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کی عبادت نہیں کرنی سوائے اسی کے۔ یہ حد ہے، رب کی بندگی حد ہے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی، اس کی ممانعت ہے، کسی اور ہستی کی بندگی کرنے کی یا اس کا کہنا ماننے کی یا اس کی اطاعت کرنے کی ممانعت ہے۔ اور توحید جو ہے سامعین اکرام، یہ بنیادی نقطہ ہے انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کی کامیابی کے لیے اور صراط مستقیم پر چلنے کے لیے۔ بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نے صرف اللہ کا حکم ماننا ہے، غیر اللہ کا حکم نہیں ماننا۔ آپ دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں غیر اللہ کا حکم مانتے ہیں، اللہ کا حکم نہیں مانتے۔ اللہ کا حکم تو ہمارا نفس، یعنی آپ کو میں کہتا رہتا ہوں کہ ہم لوگ دین کے پابند نہیں ہیں، ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال لیا ہے۔ سیدھے سادے آپ دیکھ لیں، میرا یہ جملہ جو ہے آپ معاشرے میں دیکھ لیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ ہر شخص دین کا وہ حکم لیتا ہے جو اسے سوٹ کرتا ہے، جس پر وہ عمل کرنا چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جس پر عمل نہیں کرنا چاہتا وہ نہیں کرتا۔ دین کو ہم نے اپنے خواہشات کے تابع کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا،
ایسے لوگوں سے تو اللہ تعالیٰ پیار نہیں کرتا، محبت نہیں کرتا، بلکہ اپنے حبیب کو اس نے حکم دیا ہے ذر الذین اتخذوا دینہم لہوا ولعبا وغرتہم الحیات الدنیا، چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے جنہوں نے اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا لیا ہے، وغرتہم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے۔ سامعین کرام، بار بار میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آج یہ صورتحال ہے کہ نہیں ہے، یعنی ایسا ہم کر رہے ہیں کہ نہیں۔ اتخذوا دینہم لہوا ولعبا، جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا دیا ہے، یہ یعنی کھیل تماشا ہے کہ نہیں ہے؟ کھیل تماشا کیا ہوتا ہے؟ جب مرضی آیا دین پہ عمل کیا، جب مرضی آیا نہیں کیا۔ آج کا معاشرہ جو ہے من حیث القوم آپ دیکھیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ آج ہر محکمے میں مسلمانوں کے، پاکستان میں جو مسلمان بستے ہیں، تمام محکموں میں ظاہر ہے کہ اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو محکموں میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، کوئی محکمہ جو ہے کرپشن سے خالی نہیں ہے۔ کیا سرکاری ادارے اور کیا غیر سرکاری ادارے، جس کو جہاں موقع ملتا ہے وہ وہاں ٹیکہ لگا دیتا ہے، جو نہیں لگا پاتے تو یہ نہیں کہ وہ ایماندار ہیں، ان کو موقع نہیں ملتا۔ کوئی سسٹم ایسا بنایا ہوگا لوگوں نے کہ وہ ٹیکہ نہیں لگا پاتے۔ بہرحال سوچ میں تو ہے، ہر ایک انسان سوچ میں ہے کہ کیسے میں حرام طریقے سے دوسروں کا مال کھاؤں گا۔ رشوت ستانی اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ لیکن آج دیکھیں معاشرے میں ہماری ہر جگہ رشوت ہے، رشوت سرائیت کر گئی ہے۔ ہر شخص جو ہے وہ اپنے یعنی کہ دوسرے کا کام نکالنے کے لیے اس کی جیب پہ نظر رکھتا ہے۔ جائز کام ہوں گے اور اس کے لیے بھی رشوت طلب کی جا رہی ہوگی۔ میں تفصیل نہیں بیان کرتا کیونکہ آپ اچھی طرح واقف ہیں اس سے۔ سود حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت واضح ہے، لیکن من حیث القوم ہم جگہ جگہ جو ہے سود کے کارخانے کھل رہے ہیں۔ یہ بینک کیا ہے؟ سود کے کارخانے ہیں، اور آپ کو راغب کر رہے ہیں کہ بھئی میں 9% دوں گا، دوسرا کہتا ہے میں 11% دوں گا، کوئی کہتا ہے میں 10% دوں گا۔ یہ سود کے کارخانے ہیں، سود کی دکانیں ہیں جو پنپ رہی ہیں، اور بہت سے بینک ایسے ہیں کہ دیکھو ہم نے اتنے کم عرصے میں اتنی سود کی دکانیں کھول لی، اس پہ فخر کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ذرا سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے دین میں غلو کیا ہے کہ نہیں کیا ہے؟ حکم کیا ہے؟ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اپنی دین میں حد سے تجاوز نہ کرو۔ یعنی کیا مطلب؟ دین پر پورا عمل کرو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ لا تتبعوا خطوات الشیطان، لا تغلو فی دینکم، حکم ہے، اور یہ حکم ہم پر بھی، یعنی یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم بھی اہل کتاب ہیں، قرآن ہماری کتاب ہے، اس لحاظ سے ہم اہل کتاب ہیں۔ اور یہ نہیں کہ یہ حکم ان کے لیے تو ہمارے لیے نہیں ہے، یا ہم ان کو دین میں غلو کی ممانعت ہے اور ہمیں رخصت ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ سامعین کرام، ذرا دیکھیں، سوچیں، اپنے قرآن کو اپنے حالات پہ فٹ کرنے کی کوشش کیا کیجیے۔ یہ نہیں کہ یہ تو عیسائیوں کے بارے میں، یہ تو یہودیوں کے بارے میں، یہ فلاں مشرک کے بارے میں نازل ہوئی تھی، یہ فلاں منافق کے بارے میں۔ یہ کیا طریقہ کار ہے آپ کا؟ تفسیروں میں آپ دیکھیں، یہ لکھی مل جائیں گی آپ، یہ آیت فلاں منافق کے بارے میں، یہ فلاں کے بارے میں، یہ فلاں صحابی کے بارے میں تھی۔ بھئی یہ قرآن تو ہمارے لیے ہے۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، میں نے یہ ذکر نازل کیا ہے تاکہ آپ وضاحت کریں اے رسول،
جو کلام ان کے لیے آیا ہے، ان کی ہدایت ہے۔ لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور نہ کہو اللہ پر لیکن حق بات کہو۔ سامعین کرام، حق بات ہم نہیں کہتے، اپنے عمل سے جھوٹی باتیں اللہ تعالیٰ پر باندھ لیتے ہیں۔ اب جھوٹی بات کیا ہے؟ ہم نے کیا باتیں باندھ لی ہے کہ اللہ تعالیٰ الہ واحد نہیں ہے، ہمارا الہ تو نفس ہے، اور ہم نے اس کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ کبھی نماز بھی پڑھ لیں گے، روزے بھی رکھ لیں گے، حج بھی کر لیں گے، زکوٰۃ بھی کر لیں گے، لیکن نفس کا کہنا بھی مانیں گے۔ اللہ اللہ اللہ، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن سامعین کرام بات ایسی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو حقیقت ہے مان لو، اللہ پر صحیح ایمان لے آؤ۔ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ کے رسول پر بھی ایمان لے آؤ۔ سامعین کرام، اگر میں یہ کہوں تو میرے خیال سے آپ مجھ سے اختلاف نہیں کریں گے کہ آج یعنی یہ تو اللہ کے رسول کی بات ہے، ہم دین کی ضرورت ہی محسوس نہیں کرتے آج۔ یعنی آج کا معاشرہ جو ہے وہ دین کی ضرورت نہیں محسوس کرتا۔ اس کو آپ دیکھیں، اس کے رویے سے یہ لگتا یہ ہے کہ نہ اس کو قرآن پر عمل کی ضرورت ہے، نہ اس کو اللہ کی خالص بندگی کی ضرورت ہے، نہ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کی یا اتباع کی ضرورت ہے۔ آج کا معاشرہ، جس معاشرے میں میں اور آپ رہ رہے، آپ دیکھیں اس معاشرے کو ایز اے ہول دیکھیں، مجموعی طور پر دیکھیں اس کو۔ اس معاشرے کو قرآن پر عمل کرنے کی ضرورت، قرآن سے ہدایت لینے کی ضرورت یہ معاشرہ محسوس نہیں کرتا۔ اس کو خوبصورت غلافوں میں باندھ کے طاق نسیہ میں اس نے رکھ دیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کریں گے، کیا کریں گے؟ بچوں کو ناظرہ پڑھوا کے بس ختم کام، اور زیادہ ہوا تو حفظ کروا دیں گے۔ وہ طوطے کو جس طرح رٹواتے ہیں نا ایک جملہ، تو اسی طرح طوطے کی طرح وہ جملہ جو ہے رٹا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کوئی بری بات ہے، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن سے ہدایت جس مقصد کے لیے آیا ہے، یہ تو ہدایت ہے، یہ تو نور ہے، اس سے ہدایت لینی چاہیے، اس سے روشنی لینی چاہیے۔ ابھی آئے گا یہاں نور کا ذکر آئے گا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بس یہ قرآن کو آپ وہ کر دیں، حفظ کروا دیں، بس بڑا کمال سمجھتے ہیں بعض مدرسوں پہ یا انگلش اسکولوں میں کہ حفظ قرآن کا خصوصی اہتمام۔ اب یہ آخر آپ دیکھیں کہ کیا لالچ ہے ان لوگوں کو کہ اپنی زندگی بدلنے کو تو یہ تیار نہیں ہے یہ لوگ، اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کو۔ ایک حدیث پڑھی ہے کہ حافظ قرآن اتنے اتنے لوگوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا، وہ لے جائے گا لیکن مسلمانوں کو لے جائے گا۔ وہ حدیث اپنی جگہ درست ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہے کہ آپ تو غیر اللہ کی بندگی کر رہے ہیں یا اور آپ نے اپنے بیٹے کو حافظ بنا دیا، اور پھر اس توقع میں ہے کہ یار کوئی 70 لوگ تو چلے جائیں گے جنت میں، چلو حافظ بنا دو اس کو۔ ایسی بات نہیں ہے۔ آج کل جو حافظ بن رہے ہیں وہ بس بغیر سوچے سمجھے قرآن کے الفاظ رٹتے ہیں، صرف قرآن کی زبانی الفاظ کو رٹا جاتا ہے، باقی کچھ نہیں، سمجھ نہیں ہوتی۔ میں آپ کو ایک واقعہ اپنا بتاؤں کہ کافی 10-20 سال پہلے کی بات ہے، اور ایک حافظ صاحب تھے ہمیں رمضان میں وہ پڑھاتے تھے قرآن تراویح میں، اور وہ لڑکا تھا، یعنی منہ پہ اس کے حجامت نہیں تھی اور شادی بھی نہیں کی تھی اس نے، تو وہ اکثر اوقات دعا کراتا تھا رب لا تذرنی فردم وانت خیر الوارثین۔ کیا مطلب یہ ہے، یہ ایک دعا تھی جو
حضرت زکریا علیہ السلام نے غالباً وہ کی تھی، دعا کی تھی اپنے بیٹے کے لیے، لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، بیٹے یعنی بیٹے کی ایک دعا تھی کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑیں اور آپ بہتر، سب سے بہتر وارث ہیں. تو وہ یہ دعا کراتا تھا. تو اب آپ دیکھیں اس نے نہ تو شادی کی ہے، نہ ایسا اس کو کسی نے کہا ہے کہ بھئی بیٹوں کے لیے، بیٹوں کی پیدائش کے لیے دعا کرو. اس نے شادی بھی نہیں کی، دعا یہ کر رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہے بغیر سوچے سمجھے قرآن کو پڑھا جا رہا ہے. بھئی پہلے شادی تو کرو پھر تمہارے بیٹا ہوگا. اور وہ بس یہ دعاؤں میں ہمیں کہتا تھا. اب میں اس کو کیا سمجھاتا؟ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ دیکھیں ہم صرف الفاظ کا رٹا لگاتے ہیں، اور آپ سوچ لیں کہ کیا ہو رہا ہے. حقیقت یہ ہے انما اللہ الہ واحد، یہ وہ حقیقت ہے جس کو ہم تسلیم کرنے سے انکاری ہیں. سامعین اکرام، ہم اللہ کو الہ واحد تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں. ہماری جو مشکلات ہیں، جو ہم جن عذابوں میں گھرے میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو اللہ تو ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ تو کوئی معبود ہی نہیں ہے. اور ابھی میں نے آپ کو یعنی جو تذکرہ کر رہا تھا کہ معبود، مقصود، محبوب و مطلوب یہ ساری ایک دوسرے سے جڑی بھی ہیں. مقصود کا معبود کا، حضرت علی کا مقولہ ہے کہ تمہارا مقصد ہی تمہارا معبود ہے. اللہ اگر ہمارا مقصد زندگی نہ بنا تو آپ یقین جانیں سامعین اکرام، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں. اگر ہے آپ نکال لیں، مجھ سے بات کریں کہ بھئی میں تو مقصد تو اللہ نہیں ہے، مقصد تو میرا دنیا ہے، لیکن پھر بھی میں اللہ کو معبود سمجھتا ہوں. کیسے سمجھتے ہیں آپ؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جس کا کہنا مانا جائے اور جس کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا جائے اور اس کے علاوہ کسی کا حکم نہ مانا جائے. یہ اللہ کی صفات ہے. لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں. ہم تو مخلوق کی اطاعت کرتے ہیں، رب کی معصیت کو تو نظر انداز کر دیتے ہیں. مخلوق نفس جو ہے وہ ہمارا نفس مخلوق ہے. نفس ہمارا نفس جو ہے، اکثر لوگ جو ہے ہم اپنی خواہشات نفس کی اطاعت کرتے ہیں یا اس کے کہنے پر چلتے ہیں. من چاہی زندگی ہم میں سے اکثریت لوگ جو ہیں من چاہی زندگی گزار رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نفس کو ہم نے اپنا الہ تسلیم کر لیا ہے. اور ایک جملہ مجھے کہنے دیں سامعین اکرام کہ ہمارا عمل اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہم نے نفس کا کلمہ پڑھا ہوا ہے کہ لا الہ الا النفس، نفس کے علاوہ تو میرا کوئی الہ ہی نہیں ہے. یعنی اللہ کی اطاعت بھی نفس کے کہنے پر کرتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کیوں کہ دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہم دین کے تابع نہیں ہیں، ہم نے دین کو اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہم جو مرضی حکم لیں گے اللہ کا، جو مرضی نہیں لیں گے. اللہ کے رسول کی جو سنت ہمیں پسند آئے اس پر ہم عمل کریں گے، اور جو پسند نہ آئے اس پر عمل نہیں کریں گے. جو حکم ان کا ہمیں پسند آئے وہ کریں گے، جو پسند نہ آئے وہ نہ کریں گے. اور حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں حکم دے دیں اس کو لے لو، جس سے روکیں اس سے رک جاؤ. ہم تو ایسا نہیں کرتے. ہم تو جو مرضی حضور کی سنت یا حکم جو مرضی ہم لے لیتے ہیں، اور اتنی لیتے ہیں جتنی ہماری مرضی ہوتی ہے. یعنی حضور کے طریقے پر اگر کسی نے عمل کیا بھی تو وہ اپنی مرضی سے کرے گا. آپ دیکھیں، مثال کے طور پہ میں عرض کرتا ہوں، داڑھی شریف ہے.
بعض لوگ سنت کے خیال سے رکھ لیتے ہیں، لیکن میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو داڑھی رکھ کے پھر منڈوا دی انہوں نے، کیونکہ ان کو کسی نے مشورہ دیا کہ یار داڑھی تم پہ سوٹ نہیں کرتی۔ اب بعض لوگ داڑھی کے ساتھ، داڑھی کی اپنی حدود و قیود ہے، تو بعض لوگ داڑھی کے ساتھ وہ حشر کرتے ہیں کہ وہ نہ حجامت کہلاتی ہے نہ داڑھی کہلا سکتی ہے۔ پھر بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھ لیں، فرینچ کٹ ایک نیا کٹ نکلا ہوا ہے، فرینچ کٹ داڑھی رکھتے ہیں، اپنی مرضی سے اس طرح پھراتے رہتے ہیں داڑھی میں۔ یہ میں نے یعنی فار ایگزامپل ایک بات دی ہے، اور بات صرف داڑھی شریف تک محدود نہیں ہے، ہر کام میں دین کے اپنی مرضی، اپنی مرضی تو یہ ہلاکت ہے۔ مرضی یہ قرآن کی آیت ہے کہ جس نے اپنی خواہش قد خواب من دسہا، قد افلح من زکاہا وقد خواب من دسہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اور ہلاک ہو گیا، تباہ ہو گیا وہ شخص جس نے اس نفس کو آلودہ چھوڑ دیا اور اس کی خواہشات پر عمل کرتا رہا۔ سامعین اکرام، یہ آیات ہیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ اس میں جو باتیں ہماری طرف متوجہ ہوتی ہیں وہ ہم کریں۔ ساری آیات ہم تک متوجہ ہوتی ہیں، لیکن بعض مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے لا تقولوا ثلاثہ، مت کہو کہ تین۔ ہم تین نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ ایک ہے، اور وہ صرف میرا نفس ہے۔ عیسائی تو پھر بھی تھوڑا سا وہ کہتے تھے کہ تین ہے، اس میں اللہ کو بھی شامل کرتے تھے، ایک عیسیٰ، ایک روح القدس، ایک اللہ۔ وہ کہتے تھے تین ہے، تین میں سے ایک، اور ایک کا تین، اور تین میں سے ایک، یہ ایک ان کا وہ ہے۔ لیکن ہم جو ہیں سامعین اکرام، ہم پاکستانی مسلمان جو ہیں، پاکستانی مسلمان کا میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ میں اس قوم میں رہتا ہوں، اس قوم کا فرد ہوں، اور مجھے معلوم ہے کہ لوگوں نے اپنے عمل سے کیا نعرہ لگایا ہوا ہے، اور وہ نعرہ یہ ہے کہ لا معبود الا النفس، ہمارا نفس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، ہم نے نفس کے سامنے سر جھکانا ہے، نفس ہی کی عبادت کرنی ہے۔ اللہ کی عبادت اگر نفس نے کہی تو کر لیں گے، نماز کا وقت آیا، وقت ملا تو پڑھ لیں گے، ورنہ پھر مؤخر کر دیں گے۔ بعض لوگ تو نہ نمازیں پڑھتے ہیں، نہ روزے رکھتے ہیں، اور نہ کچھ کرتے ہیں۔ بہرحال آپ دیکھ لیں، آپ ہی اس معاشرے کا حصہ ہیں، لوگوں نے دین کی کیا درگت بنائی ہے یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔